نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، پچھلی نشست میں ہم نے علامات سیکھنی شروع کی تھیں اور اس میں ہم نے سب سے پہلے حرکات کو دیکھا تھا اور یہ جانا تھا کہ زبر، زیر اور پیش کو عربی میں فتحتن، کسرتن اور ضمتن کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر فتحہ ہوتی ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں، اور جس کے نیچے کسرہ ہوتی ہے اس کو مکسور کہتے ہیں، اور جس کے اوپر ضمہ ہوتی ہے اس کو مضموم کہتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں علامت سکون کو۔ حرف کے اوپر بعض اوقات ایک چھوٹی سی علامت ڈلی ہوتی ہے، یا تو وہ ایک راؤنڈ سرکل ہوتا ہے، یا پھر وہ 8 کی جیسے بنا ہوتا ہے، یا چھوٹی سی دال بنی ہوتی ہے۔ یہ جو 8 میں نے بولا یہ رومن میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس علامت کو علامت سکون کہتے ہیں، یعنی یہ علامت کسی بھی حرف کے ساکن ہونے کا بتاتی ہے، یعنی جس حرف پر سکون ہوگا اس کو ہم ساکن حرف کہتے ہیں، اور ساکن حرف کی آواز بغیر کسی حرکت کے پیدا کی جاتی ہے۔ ساکن حرف ہمیشہ اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ مثلا ہم بولتے ہیں اب یہاں پر با جو ہے وہ بغیر کسی حرکت کے، زیر، زبر یا پیش کی حرکت کی آواز کے بغیر صرف اس کی اپنی ساؤنڈ آ رہی ہے، ب، ٹھیک ہے۔ نہ یہ با ہے، نہ بی ہے، نہ بو ہے، یہ صرف ب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو ساکن حرف کہیں گے۔ اب یہ ساکن حرف اکیلا نہیں پڑھا جائے گا، اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا۔ جیسے ہم بول رہے ہیں اب، تو حمزہ کے اوپر فتح کے بعد با سکون والا ہے، تو ہم بولیں گے حمزہ زبر با ساکن اب۔ اسی طرح سے اب، اسی طرح سے اب۔ اللہ اکبر، اس میں بھی دیکھیں اس میں حمزہ کے بعد کاف ساکن ہے، پھر با کے بعد را ساکن ہے۔ اگر میں بولتی ہوں یذہب، تو اس میں بھی دیکھیں یا کے بعد ذال ساکن ہے اور ہا کے بعد با ساکن ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ جس حرف کے اوپر سکون کی علامت ہوگی وہ اکیلا نہیں پڑھا جائے گا، اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور اس کے اوپر کسی قسم بھی حرکت کی آواز پیدا نہیں ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی جو علامت ہے وہ ہے تنوین۔ تنوین کیا ہوتی ہے؟ یہ علامت حروف پر 2 زبر، 2 زیر یا پھر 2 پیش کی شکل میں نظر آتی ہے۔ ان کو پڑھتے وقت حرف پر حرکت کے ساتھ نون، جسے کہ ہم نون تنوین کہتے ہیں، کی آواز پیدا کی جاتی ہے۔ یہ نون لکھنے میں نہیں آتی، صرف پڑھنے یا بولنے میں آتی ہے۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر تنوین ہوتی ہے اسے منون کہتے ہیں۔ مثلا با 2 زبر بن، اب میں بول رہی ہوں بن، با زبر نون ساکن، لیکن جب میں با کے اوپر تنوین ڈال دیتی ہوں تو یہ نون نظر نہیں آ رہا، لیکن پڑھنے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب میں بولوں گی بن، با کے نیچے 2 زیر ڈال دوں گی، ٹھیک ہے۔ بولنے میں با زیر نون ساکن بول رہی ہوں، لیکن لکھنے میں صرف تنوین آ رہی ہے، تو اس تنوین میں ایک نون تنوین ہے جو بولنے میں آ رہا ہے، لکھنے میں نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بن، ٹھیک ہے۔
بن بن بن، تن تن تن، اسی طرح سے پھر یہ پڑھا جاتا ہے۔ اگلی علامت کو دیکھتے ہیں۔ اگلی علامت ہے تشدید۔ یہ علامت صرف حرف کے اوپر ہی لکھی جاتی ہے۔ اس علامت کو تشدید یا پھر شد کہتے ہیں، اور وہ حرف جس پر یہ لکھی جاتی ہے اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں۔ اس علامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور یہ ایسی نا چھوٹی مطلب 2 کناروں والی ہوتی ہے، یا چھوٹا ڈبلیو سمجھ لیں، اس طرح سے لکھی جاتی ہے۔ یہ علامت جس حرف کے اوپر آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ حرف 2 بار پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یاد رہے کہ حرف ایک ہی ہوگا، 2 حروف نہیں الگ الگ ہوں گے، ایک ہی حرف ہوگا لیکن وہ 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر با کے اوپر تشدید اور اس کے اوپر دمہ، ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ابو۔ ٹھیک ہے وہ کیسے؟ حمزہ زبر با ساکن اب، اور اس کے بعد پھر با کے اوپر دمہ یعنی کہ پیش۔ تو یہاں پر یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ با 2 دفعہ آ گیا، اب بو۔ اسی طرح سے ہم بولتے ہیں اب بی، اسی طرح سے ہم بولتے ہیں ربو، ٹھیک ہے، اللہ۔ تو ان مثالوں سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ حرف جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے یا پھر جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ 2 دفعہ پڑھنے میں آتا ہے، لکھنے میں نہیں۔ اگلی علامت ہے جی مد کی۔ یہ علامت جس بھی حرف پر لکھی جاتی ہے اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ یہ جو مد کی علامت ہے یہ مختلف قسم کی ہیں، یہ ایک نہیں ہے، مختلف قسم کی مدات ہوتی ہیں اور ان کی مختلف کھینچنے کا ہوتا ہے طریقہ، کون سی مد کو کتنا لمبا کھینچا جاتا ہے، یہ ہم تفصیلی علم التجوید سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل میں کہتی ہوں جاء دابتن، ٹھیک ہے، تو یہ مد ہے۔ بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ جہاں پر بھی مد آئے گی اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ اور الف میں فرق۔ حمزہ کیا ہے اور الف کیا ہے؟ وہ جو ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ حروف الہجا جو عربی ہیں، عربی حروف الہجا میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ حمزہ اور الف ایک ہی حرف ہیں اور کچھ کا ماننا ہے کہ یہ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ حمزہ اور الف میں فرق ہے کیا۔ جب بھی الف ہوگا وہ خالی ہوگا تو وہ الف کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس الف کے اوپر کوئی علامت آ جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ لکھنے میں وہ ہمیں ویسا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، الف ایک ڈنڈے کی طرح، لیکن جب اس کے اوپر کوئی علامت آ جاتی ہے تو وہ اب کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا۔ عربی مصحف میں الف کے اوپر اصلی حمزہ چھوٹا سا بھی لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے اوپر حرکات لگائی جاتی ہیں، جبکہ جو ہمارا ایشین مصحف ہے اس میں اصلی حمزہ لکھے بغیر ڈائریکٹ حرکات لکھ دی جاتی ہیں۔ حمزہ بعض اوقات تو الف کی صورت میں اس کے اوپر کوئی علامت ڈال کر لکھا جاتا ہے اور بعض اوقات وہ اپنی اوریجنل شکل میں لکھا جاتا ہے، وہ جو چھوٹا سا عین کا کنارہ ہوتا ہے اس کے جیسے۔ تو یہاں پر آج کی ہماری نشست مکمل ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں ایسا فہم عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں وہ ہمیں یاد رہ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد للہ رب العالمین. جزانا اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.